اقرأ أخيا ورتل القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. یہ ہمارے سامنے جو شیٹ ہے وہ بیسک عربک کی شیٹ نمبر 13 ہے. تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہو گیا ہے، کچھ وجوہات تھی، کچھ ریزن تھے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے اس شیٹ میں. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر ہفتے جو ہے نا کچھ نہ کچھ ڈالا جائے. تو اس شیٹ کے اندر جو ہے نا فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کا جو پیٹرن ہوتا ہے عربک میں، جب ہم بات کرتے ہیں پاسٹ ٹینس کی، گزرے ہوئے زمانے کے اندر کوئی بات ہم نے کہی تو اس کا جو پیٹرن ہے عربک میں وہ سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس کی مدد سے ہم بہت ساری بات کہہ سکیں. مثلا ہم کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کیا ہوتا ہے، فعل ماضی کیا ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھی میں نے قرآن پڑھا، اسی طرح میں نے سبق یاد کیا، میں نے چائے پی، یعنی وہ کام جو ہم کر چکے ہیں اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے میں آفس سے واپس آ گیا، میں نے ٹیچر سے پوچھا، میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں نے کل فٹ بال کھیلا، میں بھول گیا، میں نے خالد کو نہیں دیکھا، میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے نا، میں نے لنچ نہیں کیا، میں نے ڈنر نہیں کیا، میں نے آج چائے نہیں پی. تو یہ دیکھیے ساری جو باتیں ہیں وہ گزری ہوئی بات کر رہے ہیں ہم، ہے نا. مثلا میں نے قرآن پڑھا، یہ ہم نے آج ابھی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ماضی کی بات کر رہے ہیں پاسٹ ٹینس کی. تو یہ دیکھیے اس کا پیٹرن ہے. پڑھنے کے لیے لفظ آتا ہے قرأ عربی میں. قرأ کا مطلب پڑھنا ہے نا. دیکھیے تھوڑے الفاظ بھی یاد کرنا پڑیں گے ہمیں تاکہ بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے یاد ہو جائے. بہت سارے الفاظ جو ہم بات چیت کرتے ہیں وہ یاد ہونا چاہیے ہمیں الفاظ. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا تو اس کو کہیں گے کہ قرأت. جب ہم پاسٹ ٹینس کی بات کرتے ہیں، فعل ماضی کی بات کرتے ہیں تو ہم تو کہیں گے. جب ہم اپنے بارے میں بات کریں گے تو کیا کہیں گے ہم، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا. تو یہ پیٹرن ہے، تو کا پیٹرن ہے، میں نے ایسا کیا. تو قرأ کا مطلب پڑھنا، لیکن میں نے پڑھا تو لگا دیں گے اس میں قرأت. مثلا قرأت القرآن، تو نہیں کہیں گے، اصل میں تو کہیں گے. واو بغیر واو کے پڑھا جائے گا یہ، لیکن واو لگا دیں گے تو ہو جائے گا. قرأتو نہیں قرأت ایسا کہیں گے ہم، ہے نا. تو میں نے قرآن پڑھا تو کہیں گے قرأت القرآن، قرأت القرآن. تو جب ہم تو کہہ رہے ہیں تو ہے نا، تو میں نے پڑھا تو اور تم نے پڑھا تو تا اور تو ایسا چلتا ہے. تم نے پڑھا قرأت، میں نے پڑھا قرأت. تو تا یہ جو نا میں نے تم نے، میں نے کیا تم نے کیا، میں نے کھایا تم نے کھایا، میں نے پیا تم نے پیا. یہ پیٹرن ہے اس کا. تو صرف ہم اپنے بارے میں یہ جملے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں جو بات کہیں گے وہ اس کا پیٹرن اور اس کے بہت سارے الفاظ. اسی کو ہم جو ہے نا پھر تم نے کیا تم نے نہیں کیا اس پیٹرن پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ بعد کے ویڈیو میں. تو میں نے قرآن پڑھا تو قرأت القرآن، قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا. کہیں گے کہ بھی میں نے سبق یاد کیا. تو یاد کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں حفظہ. تو سبق یاد، تو میں نے یاد کیا تو کہیں گے حفظت. اور سبق کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الدرس. تو اس کو یاد کرنا چاہیے سارے الفاظ کو. تو میں نے سبق یاد کیا حفظت الدرس ہے نا. آپ کہیں گے کہ میں نے چائے پی لی یا میں نے چائے پی، تو آپ کہیں گے پینے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے شربہ. تو اور میں نے پی لی تو کہیں گے تو شربت ہے نا. تو شربت الشاء، میں نے چائے پی لی، شربت الشاء یا میں نے چائے پی یا پی لی دونوں چلے گا. اسی طرح ہم کہیں گے کہ بھی میں آفس سے آ گیا، تو ہم کہیں گے آنے کے لیے لفظ میں آفس سے واپس آ گیا. تو ہم عربی میں ہم کہیں گے عربی میں واپس آنے کے لیے کہتے ہیں لفظ رجع. تو کہیں گے رجعت من المکتب، رجعت من المکتب. کہیں گے میں نے ٹیچر سے پوچھا، 5 نمبر کا جملہ دیکھیے، یہ دیکھیے گا 5 نمبر کا جملہ. تو پوچھنے کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں سأل. میں نے پوچھا سألت ہے نا. تو میں نے پوچھا سألت، ٹیچر سے پوچھا تو المدرس، سألت المدرس، میں نے ٹیچر سے پوچھا. سے کے لیے کچھ نہیں کہیں گے یہاں پر، اسی کے اندر معنی پیدا ہو جائے گا. بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوتے ہیں بہت سارے وربس.
اچھا میں نے ٹیچر سے پوچھا تو سألت المدرس، سألت المدرس، سألت من المدرس نہیں کہیں گے، سألت المدرس، میں نے ٹیچر سے پوچھا. آپ کہیں کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا. تو سمجھنے کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں فہما، اردو میں بھی کہتے ہیں ہم فہم، ہے نا. تو میں سمجھ گیا، نمبر 6 کا جملہ دیکھیں، میں سمجھ گیا فہمتو آپ کی بات، یعنی کلام کا، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات، کا مطلب تمہارا تمہاری، ہے نا، کتابوں کا، قلموں کا، بیتوں کا، تمہارا تمہارا تمہارا. تو میں آپ کی بات سمجھ گیا تو کہیں گے میں سمجھ گیا فہمتو آپ کی بات کلامک، میں آپ کی بات سمجھ گیا فہمتو کلامک، فہمتو کلامک، فہمتو کلامک، میں آپ کی بات سمجھ گیا. نمبر 7 کا جملہ دیکھتے ہیں، میں نے کل فٹ بال کھیلا، میں نے کل 7 نمبر کا جملہ، میں نے کل فٹ بال کھیلا، میں نے کھیلا، یہاں پر بات کیا کہی جا رہی ہے، میں نے کھیلا. تو میں نے کھیلا، کھیلنے کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ ہوتا ہے لعب. میں نے کھیلا تو کہیں گے لعبت، اور فٹ بال کو کہتے ہیں عربی میں کرۃ القدم، اور کل کو کہیں گے یسٹرڈے تو کہیں گے امس. تو اب جملہ بنے گا ہمارا میں نے کل فٹ بال کھیلا، تو میں نے کھیلا لعبت، اور فٹ بال کرۃ القدم، لعبت کرۃ القدم کب، کل، امس، تو لعبت کرۃ القدم امس، اس طرح کا جملہ بنے گا. تو میں نے کل فٹ بال کھیلا، تو ہمیشہ جو ہے نا اس پیٹرن پہ ترجمہ کیا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے نمبر 8 کا جملہ دیکھتے ہیں، میں بھول گیا، میں بھول گیا. بھولنے کے لیے لفظ آتا ہے نسیہ، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نسیان، نسیہ جنسا کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا کوئی چیز. تو میں بھول گیا نسیتو، نسیتو، میں بھول گیا نسیتو. اچھا نمبر 9 کا جملہ دیکھیے، میں نے خالد کو نہیں دیکھا، تو میں نے کیا نہیں کیا، میں نے نہیں دیکھا، ہے نا. ابھی دیکھیے گا، ابھی تک ہم پازیٹیو والے جملے پڑھ رہے تھے، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، پازیٹیو یعنی مثبت جملے پڑھ رہے تھے. اب جو ہے نا ایسے نیگیٹو والے جملے، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. تو میں نے کیا، میں نے کیا، اور میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. تو نیگیٹو جملہ بنانا ہو تو ما ایڈ کرتے ہیں اس میں ہم، ما کا مطلب نہیں کیا، ہے نا. تو اوپر والے سارے جملے اگر ما ایڈ کر دیں گے تو میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا ہو جائے گا اس میں سارا. تو نمبر 9 کے اندر دیکھیے گا، میں نے خالد کو نہیں دیکھا. تو دیکھنے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے رأى یرا، رأى یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. میں نے دیکھا رأیتو، میں نے نہیں دیکھا ما رأیتو، ہے نا. میں نے خالد کو نہیں دیکھا، کس کو نہیں دیکھا، خالد کو، خالدن. تو ما رأیت خالدن، ما رأیت خالدن، میں نے خالد کو نہیں دیکھا. اگر میں نے دیکھا تو کہیں گے رأیت، ما ہٹا دیں گے تو مثبت یعنی پازیٹیو جملہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور نہیں دیکھا تو ما رأیت، ما رأیت، ما رأیت خالدن. نمبر 10 کا جملہ دیکھ لیتے ہیں، میں نے ناشتہ نہیں کیا. یہ سارے جملے نیچے آ رہے ہیں وہ نیگیٹو میں ہیں، منفی جملے ہیں سارے. تو میں نے ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ کرنے کے لیے جو عربی میں لفظ آتا ہے افطر، افطر کا مطلب ناشتہ کرنا. میں نے ناشتہ کیا افطر، تو میں نے ناشتہ نہیں کیا ما افطرتو، ما افطرتو، ہے نا. دیکھیے گا یہاں پر جو ہے نا افطر کا مطلب ہی ہوتا ہے ناشتہ کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں افطار، بریک فاسٹ کو فطور یا افطار. میں نے ناشتہ نہیں کیا ما افطرت، ما افطرتو، ما افطرتو. نمبر 11 کا جملہ ہے، میں نے لنچ نہیں کیا. دیکھیے گا ہم نے جو ہے نا لنچ اور ڈنر کے الفاظ اس سے پہلے پڑھے تھے. لنچ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں، لنچ کی عربی آتی ہے غداءن، غداءن، ہے نا. لیکن لنچ کرنے کے لیے لفظ آتا ہے تغدا. میں نے نہیں کیا ما تغدیتو، ما تغدیتو، میں نے لنچ نہیں کیا ما تغدیتو، ما تغدیتو. اچھا میں نے ڈنر نہیں کیا، میں نے ڈنر نہیں کیا. نمبر 12 کا جملہ دیکھیے، میں نے ڈنر نہیں کیا، میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. تو کہیں گے میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا. میں نے لنچ کے لیے، وہ دوپہر کے کھانے کے لیے ما تغدیتو، میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، ڈنر نہیں کیا. تو کہیں گے کہ ما تعشیتو، ما تعشیتو، ما تعشیتو، ہے نا. اور یہ آخری جملہ ہمارا نمبر 13 نمبر کا جملہ ہے یہ، میں نے آج چائے نہیں پی. پینے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ایکشن ورڈ کیا آتا ہے عربک میں. پینے کے لیے کیا لفظ آتا ہے، کھانے کے لیے کیا لفظ آتا ہے، کھیلنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے، آنے اور جانے کے لیے کیا لفظ آتا ہے. تو وہ لفظ، ان الفاظ کو یاد کر رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد اس پیٹرن کو آپ جو ہے نا اس پر اپلائی کر دیں. تو پینے کے لیے لفظ آتا ہے شربا. میں نے پیا تو کہیں گے شربتو، اور میں نے نہیں پیا تو ما ایڈ کر دیں گے اس میں، تو ما شربتو. میں نے
اچھا اور چائے نہیں پی، ما شربت الشاء میں نے چائے نہیں پی آج، اليوم ما شربت الشاء اليوم، ما شربت الشاء اليوم. ایک مرتبہ جو ہے نا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ. ہم نے دیکھیے گا یہ جو ہے نا ایکشن ورڈز ہے، افعال ہے، وربس ہے. تو ہم بہت سارا جو ایکشن کرنا دکھانا چاہتے ہیں، پڑھنے کا، یاد کرنے کا، پینے کا. تو دیکھیے گا لفظ یلو باکس میں دیکھیے سب سے پہلے یہ ایکشن ورڈ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ان کو یاد رکھیں گے تو آپ جو ہے نا اس رول کو یا اس پیٹرن کو آپ اپلائی کر کے آپ اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بول سکتے ہیں. تو دیکھیے قرأ پڑھنے کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں، قرأ قرأ ہے نا، میں نے پڑھا قرأت. اب آپ کو پیٹرن پتہ چل گیا کہ میں نے کیا تو کرتے ہیں. تو اب قرأ کے ساتھ تو لگائیں گے تو قرأت میں نے پڑھا. حفظہ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، میمورائز کرنا، لرن بائی ہارٹ. اس کو کہیں گے حافظہ، حفظ کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں حفظ کرنا، اور حافظ صاحب کہتے ہیں ہم اردو میں. تو حافظہ یاد کرنے کے لیے عربی میں حافظہ، میں نے یاد کیا حفظت. شریبہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پینا، میں نے پیا تو شریبت. رجع جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، کہیں جا کر، کہیں سے واپس آنا. میں واپس آیا تو کہیں گے رجعت. اس کے بعد لفظ ہے سألہ. سألہ کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، کسی سے کوئی چیز پوچھنا، ٹو آسک سم تھنگ سم ون، ہے نا. تو سألہ میں نے پوچھا، سألت. فہمہ ایک لفظ ہے، اس کے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، اردو میں بھی کہتے ہیں فہم. تو فہمہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، میں سمجھا فہمت، اور میں نہیں سمجھا ما فہمت. تو آپ ما لگا کر نیگیٹو جملہ اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ لعبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. تو میں نے کھیلا تو لعبت، میں نے نہیں کھیلا ما لعبت. اس کے بعد جو لفظ ہے نسیہ، نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، میں بھول گیا نسیت، اور میں نہیں بھولا ما نسیت. رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رآ یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، میں نے دیکھا رأیت. میں نے نہیں دیکھا ما رأیت. افطر کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ کرنا، ٹو ہیو بریکفاسٹ، ناشتہ کرنا. میں نے ناشتہ کیا اور میں نے ناشتہ نہیں کیا، اسی سے بن جائے گا. تو افطرت ما افطرت، ہے نا. تغدہ کا مطلب ہوتا ہے غدا، یعنی دوپہر کا کھانا، لنچ کرنا. تو میں نے لنچ کیا تغدیت، میں نے لنچ نہیں کیا ما تغدیت. اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ تعشا کا مطلب ہوتا ہے رات کا کھانا کھانا، عشاء، ہے نا. عشاء، عشاء نہیں عشاء. عشاء کا مطلب، تعشا کا مطلب رات کا کھانا کھانا، ڈنر کھانا. میں نے کھایا اور میں نے نہیں کھایا ڈنر، تعشیت اور ما تعشیت. تو یہ دیکھیے گا چھوٹا سا رول ہے، آپ جو ہے نا تا اور تو ایڈ کرنے سے اس کے اندر میننگ پیدا ہو جاتی ہے. میں نے کیا اور میں نے نہیں کیا، کہ میں ایڈ کر دیں گے تو میں نے نہیں کیا، ہے نا. اب یہ دیکھیے گا ایک مرتبہ ان جملوں کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے تاکہ اس کا پروننسیشن آپ کو صحیح ہو جائے. اس پہلے جملے کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، نمبر 1 کا جملہ پڑھیے پہلے، اس کا صحیح پروننسیشن دیکھیے تاکہ ہم کریکشن کر لیں آپ کے ساتھ میں. نمبر 1 آپ پڑھ کے دیکھیے، پاز دیتا ہوں میں، ترجمہ بھی کیجئے ساتھ میں. قرأت القرآن، قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا. اور میں نے نہیں قرآن پڑھا، میں نے قرآن نہیں پڑھا تو ما ایڈ کر دیں گے، نہیں کے لیے ما قرأت القرآن، میں نے قرآن نہیں پڑھا. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے اور ترجمہ بھی کیجئے ساتھ میں. حفظت الدرس، حفظت الدرس، حفظ ضا جو ہے نا اس کی آواز نکالیے، حفظت الدرس. اور میں نے یہ سبق یاد نہیں کیا، ما حفظت الدرس. حفظت الدرس میں نے سبق یاد کر لیا، ما حفظت الدرس میں نے سبق یاد نہیں کیا. نمبر 3 کا جملہ دیکھیے، شربت الشاء، شربت الشاء، چائے کو شائے بولتے ہیں. شربت الشاء میں نے چائے پی لی. ما شربت، ما ایڈ کر دے اس میں تو نیگیٹو بن جائے گا جملہ. ما شربت الشاء میں نے چائے نہیں پی، کہیں گے کہ آج میں نے چائے نہیں پی. ما شربت الشاء اليوم، اليوم کا مطلب آج، ٹوڈے، ہے نا. نمبر 4 کا جملہ پڑھ کر دیکھیے اور ترجمہ بھی کیجئے. رجعت من المکتب،
تو عین کی آواز نکالیے. رجعت من المکتب, میں آفس سے واپس آ گیا. آفس سے واپس آ گیا, مارکیٹ سے واپس آ گیا, کہیں سے بھی واپس آ گئے تو رجعت من ہے نا. کہیں گے کہ میں سعودیہ سے واپس آ گیا, میں مکہ سے واپس آ گیا, میں حج سے واپس آ گیا, تو سارا جو ہے نا ایسے ہی چلے گا. رجعت من الحج, میں حج سے واپس آ گیا. تو رجعت من المکتب, میں آفس سے واپس آ گیا, اور ما ایڈ کر دیں گے تو نیگیٹو. ما رجعت من المکتب, میں آفس سے واپس نہیں ہوا ابھی, ہے نا. نمبر 5 کا جملہ پڑھیے, ترجمہ بھی کیجئے. سألت المدرس, میں نے ٹیچر سے پوچھا. سألت میں نے پوچھا, ما سألت میں نے نہیں پوچھا. سألت المدرس میں نے ٹیچر سے پوچھا, ما سألت المدرس میں نے ٹیچر سے نہیں پوچھا. اچھا 6 نمبر کا جملہ پڑھ کر دیکھ لیجئے. فہمت کلامک, فہمت کلامک, میں نے تمہاری بات سمجھ لی. اور نہیں سمجھی تو ما فہمت کلامک, ما فہمت کلامک. نمبر 7 کا جملہ پڑھ کے دیکھیں. لعبت, لعبت, لعب کا مطلب کھیلنا. لعبت کرۃ القدم امس, لعبت کرۃ القدم امس, میں نے کل فٹ بال کھیلا. اور نہیں کھیلا تو ما لعبت, ما لعبت کرۃ القدم. نمبر 8 کا جملہ پڑھ کے دیکھیے گا. نسیت, میں بھول گیا. نسیت, اور میں نہیں بھولا, ما نسیت, ما نسیت. نمبر 9 کا جملہ پڑھیے. ما رأیت خالدن, میں نے خالد کو نہیں دیکھا. ما رأیت خالدن, ما رأیت خالدن. نمبر 10 کا جملہ پڑھیے. ما افطرت, میں نے ناشتہ نہیں کیا. ما افطرت, تا کی آواز کو نکالیے. ما افطرت, تا ہے, تا نہیں ہے, تے نہیں ہے یہاں پر, تا ہے. ما افطرت, ما افطرت, میں نے ناشتہ نہیں کیا. نمبر 11 کا جملہ پڑھیے. ما تغدیت, میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. ما تغدیت, ما تغدیت, ہے نا. تو آخر میں جو ہے نا صرف آپ کو سمجھانا ہے, اس لیے تو لیکن آپ خاموشی کا اپنے سکون سکتہ بھی کر سکتے ہیں. ما تغدیت ایسا کہہ سکتے ہیں آپ. ما تعشیت, میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا, ہے نا. تو ما تعشیت, ما تغدیت. اور نمبر 12 کا جملہ ہے ما تعشیت. اور آخری جملہ پڑھ کے دیکھیں اور اسی پہ ویڈیو ختم کریں انشاءاللہ. نمبر 13 کا جملہ. ما شربت الشاي اليوم, ما شربت الشاي اليوم, ما شربت الشاي اليوم, میں نے آج چائے نہیں پی. تو یہ جو ہم کہہ رہے تو اگر آپ بات چیت کے اندر عام طور پر اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے, لیکن سیکھنے کے لیے اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کہیں ما شربتو کے بجائے ما شربتو, ہے نا. ما تعشیتو کے بجائے ما تعشیتو, مثلا ما تعشیتو, تو آپ کہہ سکتے ما تعشیت, ما تغدیت, ما افطرت, ما رأیت, ما نسیت, ما لعبت, ما فہمت, ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. آخر میں سکتہ دے سکتے ہیں آپ سارا کچھ. لیکن یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے نا. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید نئی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.